اس وقت جو خیبر پختونخوا کے اندر صورتحال ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ JUIF اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سینٹ آباد میں اپوزیشن وہاں کی جو ہے اس کے بغیر الیکشن لڑے، ساتھ لڑ رہے ہیں، تو کس ڈائریکشن میں لڑ رہے ہیں؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو معلوم ہے سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ جس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے اس میں چونکہ جمعیت علماء اسلام، پاکستان مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، ANP یہ اپوزیشن میں ہیں، اور چونکہ وہاں PTI کے گورنمنٹ کے خلاف اپوزیشن تمام معاملات میں تقریباً اتفاق رائے کے ساتھ چلتی نظر آئی ہے، تو یہ سینٹ کا الیکشن جو ہے یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ یہ اس میں اس سے زیادہ اتفاق رائے چاہیے ہوتا ہے جو عام حالات یا عام ایشوز ڈے ٹو ڈے افیئرس کے حوالے سے ہو۔ تو اس وقت جو بات چیت چل رہی ہے بظاہر تو میں ایک سیاسی کارکن کی طرف کی حیثیت سے اس سے بڑا پر امید ہوں کہ یہ اپوزیشن جو ہے پاکستان مسلم لیگ، جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارٹی، ANP یہ متحد اور متفق ہو کر سینٹ الیکشن میں جائیں گے اور انشاءاللہ حکومت کو ٹف ٹائم۔ اچھا، یعنی یہ ایک آپ نے تو خبر دے دی ہے نا، مطلب یہ امکان سے آگے نکل گئے آپ کہ ہم اکٹھے ہیں اور اس کے اوپر، تو پھر یہ جو 5 نشستوں کی بات کی جا رہی ہے یہ کیسے ممکن ہوگا؟ 5 نشستیں تو دیکھیں اسما، آپ اگر حساب کتاب لگائیں تو وہاں پہ آئیڈیلی جو ایک فگر درکار ہے وہ ہے تقریباً 19 ارکان ایک جنرل سیٹ کی، ایک سیٹ پہ، ہاں، اور یہ تعداد جب کسی امیدوار کا ووٹ 1-2 زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ ریشو وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھیں جمعیت علماء اسلام کے پاس بھی تقریباً 18 نشستیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ کے پاس بھی تقریباً 18 نشستیں ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس بھی، تو یہ 3 جنرل نشستیں جو ہیں یہ ان کی تقریباً وہ جیتتے نظر آ رہے ہیں۔ باقی تو الیکشن ہے، یعنی بغیر خرید و فروخت کے اگر آپ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ 3 تو پکی ہیں، اس کے علاوہ 2 اور ہیں۔ آپ دیکھیں اس میں آپ کے ٹیکنوکریٹس کی ایک سیٹ ہے، وہ 49 پہ تقریباً ون کرتے ہیں، تو ہمارے تو 52-53 تقریباً اپوزیشن کے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح خواتین کی ایک نشست ہے، تو یہ 5 نشستیں تقریباً جو ہے وہ ایسی ہیں، اور جو اپوزیشن اپنے اتحاد سے وہ نکال سکتی ہے۔ ہاں، مجھے ذرا تھوڑا سا ڈاؤٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی سائٹ پہ ہے کہ جس طرح کی تقسیم ان کے درمیان نظر آ رہی ہے کہیں وہ اپنی سیٹیں جو ہے وہ لوز نہ کر جائیں، یہ مجھے خدشہ ہے۔ PTI کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اپنی جو تقسیم ہے اس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے؟ اپوزیشن یعنی آپ خریدے یا نہ خریدے، وہ فروخت ہوں یا نہ فروخت ہوں، ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اپوزیشن متحد نظر آ رہی ہے، حکومت تقسیم نظر آ رہی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ آپ خود جو ہے اس کا نکال سکتے ہیں۔ جو علی امین گنڈاپور صاحب کی وہاں پہ مخالفت ہے اور مختلف گروپس ہیں اس کے اندر، ظاہر ہے کہ PTI کے، اس سے آپ کا کوئی رابطہ ہے جمعیت علماء اسلام کا، اور کیا آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اچھا، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ میں جمعیت علماء کے کارکن کی حیثیت سے پہلے دن سے میرے قائد کا، ہماری جماعت کا ایک باقاعدہ ایک پرنسپل، ایک وہ ہے، اوپینین ہے، وہ یہ کہ ہم ان الیکشنز کو فری اینڈ فیئر نہیں مانتے۔ نہ ہم نے 2018 میں مانا تھا، نہ ہم 2024 میں مانتے ہیں، اس کو بھی کنٹرولڈ الیکشن ہم نے سمجھا تھا، اس کو بھی ہم نے کنٹرولڈ اور مینج الیکشن۔ ہاں بالکل، آپ کا ایک سٹانس تو اس میں بھلے یہ مینڈیٹ ہم نہ مانے، جیلی صحیح، لیکن بہرحال اس وقت PTI کے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اکثریت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس طرح کے حالات میں جو چیزیں ان کے درمیان اختلاف کا سبب بن رہی ہے، وہ ایک چیز بڑی واضح ہے، وہ ہے علی امین گنڈاپور کی لیڈرشپ یا اس کی CM شپ۔ اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں مائنس گنڈاپور؟ اگر ہم یہ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ایک پولیٹیکلی ایک میچور کارکن یہ ایک مطالبہ کر سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اکثریت ہے اور اگر وہاں کی حکومت ناکام ہے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ناکام ہے، اگر وہاں کی حکومت کرپشن میں لتھڑی ہوئی ہے، اگر وہاں ایک ضلع سے 40 ارب کے سکینڈلز نکل رہے ہیں، اگر وہاں گندم کے سکینڈلز نکل رہے ہیں، تو اس طرح کے حالات میں پھر PTI کو خود سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ نعرے کرپشن کے خلاف لگائیں گے اور ان کا اپنا صوبہ جو ہے وہ کرپشن میں اس طرح جو ہے وہ چلتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن آج بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ان کو پوری حمایت حاصل ہے خان صاحب کی، علی امین گنڈاپور صاحب کو، اور اسی لیے مرزا آفریدی کے انہوں نے اس کے اوپر کیا بھی جس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے۔ مرزا آفریدی کو اب اطلاعات ہیں کہ ٹکٹ بھی مل گیا ہے، تو عمران خان صاحب کی آشیرواد کے ساتھ یہ ایشو نہیں ہے، ایشو یہ نہیں ہے۔ میرے نزدیک پیپلز پارٹی PTI کے اندر کے اختلافات ایشوز نہیں ہیں،
मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि आतिफ खान साहब के हुजरे में उनके MPA मलकंड से और शकील खान वो क्या तकरीर कर रहे हैं, अपने कारकुनों को क्या कह रहे हैं। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि शानदाना गुलजार जो है वो क्या कह रही हैं। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि अहमद खान नियाजी क्या कह रहे हैं। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि आसिफ मसूद अपने हल्के में क्या कह रहा है कि जी ये हुकूमत हमारी हुकूमत नहीं है। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे दिलचस्पी इस बात से है कि मेरा सूबा जल रहा है, वहां आए रोज धमाके हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बद से बदतर होती चली जा रही है, करप्शन रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है, बदउनवानी बढ़ती चली जा रही है। इस तरह के हालात में मैं कैसे PTI को ये न कहूं कि आपकी हुकूमत नाकाम हो गई है और प्राइमरीली आप लोग खुद अपना अंदर अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें। अगर आप हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे तो फिर इन हाउस तब्दीली के लिए आप तैयार हैं? हम लाताल्लुक नहीं रह सकते इस तरह के हालात। कल लोग हमसे पूछेंगे कि हम मर रहे थे, हमारा सूबा जो है वो तबाह बर्बाद हो रहा था और आप इस इंतजार में बैठे हुए थे कि जी PTI चेंज करेगी तो ठीक, वरना फिर हम जो है हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहेंगे। अब विद इन पार्टी भी अगर चेंज नहीं आता, इन हाउस तब्दीली नहीं आती, तो आप कह रहे हैं कि आगे बढ़ा जाएगा और फिर अपोजिशन से भी कोई हो सकता है। कारकुन कभी भी जुमूद का शिकार नहीं होता। ठीक।